تین چیزیں بتائی نا، صدق الحدیث، ادا الامانہ و حسن الجوار۔ اللہ اور رسول کس سے محبت کریں گے؟ جو سچ بولے گا، امانت ادا کرے گا، پڑوسی سے حسن سلوک کرے گا، تین باتیں۔ اور جس کو اللہ رسول کی محبت مل گئی تو تیرے باقی اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اس کا رسول تجھے محبت کرنے لگ جائے۔ اچھا پھر کہتے ہیں یہ عام ماحول کی باتیں، میں بھی ایک عوامی سا آدمی ہوں۔ نمازیں پڑھے جاتے ہیں، تکلیفیں دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نمازیں بہت ہیں نا۔ مولوی بتا دیتے ہیں آپ کی نمازیں پوری ہیں، بخشے جاؤ گے، آپ کے روزے پورے ہیں، بخشے جاؤ گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ جاہل ہے جس نے یہ کہا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت پانا لازم ہے۔ محبت کیسے ملے گی؟ وہ اس حدیث میں آ گیا، صدق الحدیث، ادا الامانہ، حسن الجوار۔ اچھا، جو شخص یہ تین کام کرتا ہے، تین کام، صدق الحدیث سے مراد سچ بولتا ہے، امانتوں کو ادا کرتا ہے، اور تیسرا پڑوسی کو خوش رکھتا ہے، پڑوسی سے حسن سلوک کرتا ہے، اس کے باقی اعمال اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی توفیق دے دے گا۔ جب کسی کی نماز رہ جاتی ہے نا، یا تہجد رہ جائے، تہجد گزار آدمی اس کی تہجد رہ جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے توفیق چھین لی، وہ توبہ کرے۔ جس آدمی کی عادت ہے میں نے 5 نمازیں پڑھنی، اس کی نماز رہ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے کوئی جرم ہوا ہے، کوئی غلطی اور گناہ ہوا ہے، جس سے اللہ نے اس سے توفیق چھین لی۔ اور جب توفیق چھین لی تو عبادت سے محروم کر دے۔ توفیق کیا چھین لی؟ اب ہماری توفیق کیسے چھینی گی کہ ہم عصر کی نماز میں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے جمعہ پڑھا ہے، جا کر جھوٹ بولا ہے، اللہ نے عبادت سے محروم کر دیا، سجدے سے محروم کر دیا۔ سوچا کرو یہ باتیں۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ کلمے کے بعد جو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے، بنیاد یہ ہے کہ سچ بولے گا۔ جب وہ سچ کی بجائے جھوٹ بولے گا، اللہ اسے سجدے کی توفیق چھین لے گا۔ جب امانت میں خیانت کرے گا، اللہ اس سے تلاوت کی توفیق چھین لے گا۔ جب قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نیک اعمال ہی نہیں بنے گا۔ یہ اعمال دوسری رو میں آتے ہیں۔ پہلی رو میں اللہ اور رسول کی محبت پانے کی کوشش کرو، اور وہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر یہاں کیا فرمایا؟ من کانت الدنیا ہمہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کو بھلا کر دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جاتے ہیں نا ہم، کیسے گم ہوتے ہیں؟ کرونا آیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کرونا آیا ہے۔ پاکستان میں تو مرحلہ وار آ رہا ہے نا، ٹرین سے آ رہا ہے، کبھی جہاز سے کبھی نہیں آیا، فوراً نہیں آتا۔ یہ 1-2 ہفتے پہلے ہمیں بتانا شروع کر دیا جاتا ہے کرونا آ رہا ہے، یعنی وہ تیز رو پہ یا ایک سلو گاڑی پہ آ رہا ہے، ایسا ایسا پہنچ جائے گا اگلے ہفتے۔ کیا کیا انہوں نے؟ لاک ڈاؤن کر دیا۔ کتنا بڑا سٹور ہے آپ کے پڑوس میں، کراچی کے بڑے سٹور میں بند ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، اگر ان کو کہو 5 وقت نماز کے وقت بند کر دو تو موت پڑ جائے گی۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ اب ان 2-3 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ ہوتا ہے جمعے کا، یا 1.25 گھنٹہ لگا لو، اس کے اندر ہم عام دنوں میں بند کریں تو ہمارا کاروبار ڈوب جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ فَلَوْلَا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب دیکھنے والے نے اپنی بصارت رحمت سے یا بصارت قہارت سے دیکھا ہے تو سب کچھ بند ہو گیا۔ اب آپ سوچ لیں، ہم اپنے نظریے میں سوچ لیں کہ جب اللہ کہتا ہے مجھے نہیں بھلانا، تو ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، مسجد کو بھلا دیتے ہیں، جمعے کو بھلا دیتے ہیں، نمازوں کو بھلا دیتے ہیں، دکان بند نہیں کرتے۔ اور جب اللہ کی طرف سے وہ کوڑا آتا ہے تو پھر پورا دن بھی بند رہ جاتے ہیں۔ پھر انتم حینئذ تنظرون، پھر حسرت بڑی نگاہوں سے باہر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو کرونا آیا ہے، میرا کاروبار بند ہے۔ تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ اب سوچ لے کہ آئندہ جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو یہ 5 سے 10 منٹ سے اندر ختم ہونے والا ہے۔ کتنا ٹائم ہوتا ہے فرض نمازوں میں؟ اس نماز کا وقت نکال لے، اللہ کبھی اپنی نظر قہارت آپ پر نہیں ڈالے گا، نظر رحمت ہی ڈالے گا۔ کیا فرمایا؟ من کانت ہمہ، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا غم یہ ہو،
کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، میں ساری دنیا جمع کر لوں، نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، یا ابو جہل ابو لہب کی طرح، یا دور جدید کے حکمرانوں کی طرح، جن کی جو پچھلے ادوار میں تھے وہ صرف آپ کے خزانہ ہی جمع کرتے تھے، آپ کے اوپر ٹیکس لگاتے تھے، مال سائڈ پہ کر لیتے تھے، جن کی نظر ہی اس چیز پہ ہو، جو گم ہی اس چیز میں ہوں کہ مال جمع ہو جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے فرق اللہ علیہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ اب وہ ادھر سے کھڑے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے پاس مال آتا رہتا ہے، ان کی آنکھوں کے آگے فقر پڑا رہتا ہے، آنکھیں للچاتی رہتی ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کی آنکھوں کے اندر حسرت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے اس کو ایک ذکر دیا ہے کہ تو خزانوں کا مالک۔ اچھا، یہ جو خزانوں کا مالک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، خزانوں کی چابی، ایک دعا بتائی ہے، یہ مرنے کے بعد نہیں ہے، دنیا کی ہے۔ دین اسلام دنیا کے لیے اترا ہے، دنیا کی اصلاح کے لیے اترا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں اصلاح والے کام کیے ہیں، آخرت آپ کی کیوں خراب ہوگی؟ جب آپ نے اللہ اور رسول کو دنیا میں نہیں بھلایا ہے تو اللہ آپ کی آخرت کیوں تباہ کرے گا؟ اللہ تو انصاف والا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو بھلاتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مرے رہتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کی حسرت ختم نہیں ہوتی اور ہمارا رزق پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پورا نہیں ہوتا کہ جو ہی آپ پورا دن محنت مشقت کرتے ہو، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، اللہ کے فرض کی طرف نہیں جاتے ہو، اللہ اس مال سے انہی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب روح کھینچی جاتی ہے، اور فرشتے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے کو کچوکا لگا رہے ہوتے ہیں، سانس روک کے دکھا۔ پھر وہی فرشتے اس وقت تمہارے مال پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو سارے دن میں تم نے جمع کیا ہے، جب گننے لگتے ہو وہ اس میں سے برکت چھین کے لے جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے نا کاغذ کے نوٹ گنتا رہتا ہے، برکت اور صبر سے محروم ہو جاتا ہے، شکر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص شکر سے محروم ہوتا ہے اس کا رزق کبھی نہیں بڑھتا۔